یہ سوال بہت اہم ہے کہ آنے والے برسوں میں کون سی نوکریاں غیر متعلق ہو کر رہ جائیں گی۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے خوبصورت زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز مجھے دیکھیے، میں نت نئی گفتگو کے ساتھ ہر روز آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ مستقبل میں کون سی ملازمتیں ختم ہونے کے خطرات ہیں؟ اب جابس بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ لوگوں نے بہت ایجوکیشن لینی شروع کر دی، بہت اچھی بات ہے، ایجوکیشن سے دماغ کھلتا ہے، صلاحیتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، لیکن ملازمتوں میں بھی کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ بہت کچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور ماضی قریب میں ناگزیر دکھائی دینے لگ پڑا ہے۔ اب ناگزیر دکھائی دینے والی چیزیں ایک وقت پر آ کے اضافی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ سائنسی ترقی جہاں بہت سے نئے دروازے کھول رہی ہے، وہیں کچھ دروازے بند بھی کر رہی ہے، خصوصاً ملازمتوں کے میدان میں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آنے والے برسوں میں کون سی نوکریاں غیر متعلق ہو کر رہ جائیں گی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق اگلے چند سالوں میں 85 ملین ملازمین کا کام مشینیں کرنے لگیں گی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ رپورٹ کے میں ان چند ملازمتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ جلد یا آ، کب ختم ہو جائیں گی۔ ویئر ہاؤس یا گودام کے ملازمین، گودام میں زیادہ کردار انسانی محنت پر ہی ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گوداموں کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد انسانی محنت کا دائرہ بہت محدود ہو جائے گا۔ گودام جو مشین کام کرے گی، جو لوگ اتنا اتنا سامان گودام میں رکھتے ہیں، جا کے پھر لے کر آ رہے ہیں، پھر سلیکشن کر کے چیزیں لے کر آ کے اپنے سٹور پہ رکھتے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور زیادہ تر کام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ اکاؤنٹنٹ اور ایڈیٹنگ، یہ دونوں اہم ملازمتیں ہیں، کیونکہ کسی بھی فرم یا کمپنی میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جدید پروگرامنگ اور فائلز کی آمد کے بعد ان کا مستقبل بھی خطرے میں دکھائی دیتا ہے، اور آنے والے دنوں زیادہ تر کام سسٹم خود ہی کریں گے۔ پوسٹل سروس، ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے چند برسوں میں زیادہ تر کام ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائے گا، اور پوسٹل سروس کے لیے رکھے گئے ملازمین بیچارے فارغ ہونا شروع ہو جائیں گے، غیر متعلق ہو جائیں گے۔ ڈور ٹو ڈور سیلز، اگرچہ طویل عرصے تک یہ طریقہ کار دنیا بھر کی کمپنیوں کے لیے بھرپور منافع کا باعث رہا ہے، اب اعداد و شمار اس میں بہت زیادہ کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹیلی مارکیٹنگ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بڑھتی کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے ٹیلی مارکیٹنگ کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے مکمل طور پر ختم ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ ٹریول ایجنٹس، ویب سائٹس، ایپس اور دیگر ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں کسی سفر پر جانے سے پہلے معلومات کے حصول اور بکنگ کے مراحل چند کلکس میں طے پا جاتے ہیں۔ اس لیے ایکسپرٹس ٹریول ایجنٹس کی ملازمت کو بھی اس فہرست میں شامل کرتے ہیں، جو جدید تر ہوتے دور میں برقرار نہیں رہے گی۔ بینکنگ سیکٹر، آٹو مشین کی رفتار سے لگتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے فرنٹ لائن کارکن بھی اس کی زد میں آنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کام اس پر منتقل ہو جائیں گے، جس کے بعد بینکنگ سیکٹر اپنے ملازمین میں کمی کر سکتا ہے۔ کھیلوں کے ریفری، ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگلے چند برسوں کے دوران
کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں ریفری کی خدمات افراد کے بجائے جدید ٹیکنالوجی سے لیس گیجٹس سر انجام دیں گے۔ اس لیے یہ کام بھی مستقبل میں برقرار رہتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مستقبل میں کن ملازمتوں کی مانگ کا اضافہ ہوگا؟ اب آپ کو میں نے کافی باتیں بتا دی ہیں۔ ملازمین کو یقیناً تشویش میں ڈالا ہوگا جن کا تعلق بتائے گئے میدانوں سے ہے۔ خوش کن امر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف ملازمتیں ختم نہیں کرے گی بلکہ کچھ نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے جن کی تفصیل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مستقبل قریب کی نوکریوں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرنا پڑے گی، جس کے لیے ابھی سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے مطابق لے کر میدان میں اترنا ہے۔ اب جو اسٹڈی کر رہے ہیں خالی کتابوں کو رٹا مار کے بات نہیں چلے گی، اب آپ کو ٹیکنالوجی کو بھی سیکھ کر میدان میں آنا ہے۔ ایک ریسرچ اس حوالے سے بھی کی گئی ہے کہ کچھ نوکریاں ختم ہونے کے بعد نئی سامنے آئیں گی۔ وہ کون کون سی ہوں گی اور ان کا تعلق کن میدانوں سے ہوگا؟ جن نئی ملازمتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ 2030 تک سامنے آئیں گی، جن میں زیادہ تر کا تعلق جدید صنعتوں سے ہے۔ ان میں ہیلتھ کیئر، فوڈ آئٹمز، آرٹ اور تفریح کے شعبے شامل ہیں۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کو آلودگی کے چیلنج کا سامنا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں ایسی منصوبہ بندیاں سامنے آئیں گی جو اس چیلنج سے مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اس لیے آلودگی سے بچنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ٹیکنالوجی کی صنعت سب سے بڑے پیمانے پر ملازمتیں ٹیکنالوجی کے میدان میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ٹیکنالوجی سے علم رکھنے والے افراد کو زیادہ مواقع ملیں گے۔ ان میں کمپیوٹر پروگرامنگ، انفارمیشن سیکیورٹی ماہرین اور ایکسپرٹس، سپورٹ پروفیشنلز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، نیٹ ورک اور کمپیوٹر سسٹمز ایڈمنسٹریٹر کے کام شامل۔ ریسٹورنٹس اور فوڈ سروسز، دنیا کی آبادی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان میں، اور آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے جس سے کھانے پینے کے سامان سے جڑی سروسز کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں فاسٹ فوڈ، کافی شاپس، ٹیک اوے کی سروسز، کیٹرنگ اور دیگر متعلقہ کاموں کا میدان وسیع ہوگا جس سے ان میں ملازمتوں کے مواقع بڑھیں گے۔ اب آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کتابی علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ضرور سیکھیں، برابر ٹیکنالوجی کو سیکھتے چلے جائیں، اس میدان میں آگے آئیں تاکہ آپ کو نوکری ڈھونڈنا مشکل نہ ہو۔